بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اسرا آیت نمبر 1، اور یہ سورہ اسرا جو ہے یہ 17 نمبر آیت ہے قرآن پاک کا۔ اچھا، یہ تھوڑی سی تصحیح کرتے ہیں پچھلے ویڈیو کا۔ اس میں املا میں تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ یہ جو سبل ربکی ذلولن وہاں بولا گیا ہے ربکا، یہ وہاں پہ تھوڑی سی وہ ہو گئی مسٹیک۔ یہ سبل ربکی ذلولا، اور یہاں یہ اشارہ جو ہے شہد کی مکھیوں کو مؤنث کنسیڈر کیا گیا ہے، اس لیے یہ صیغہ آیا ہے سبل ربکی۔ تو یہ اس کے لیے تصحیح ہو گیا، تھوڑا سا وہاں املا میں بولنے میں غلطی ہوئی ہے، تو اس کے لیے معذرت کرتے ہیں۔ اوکے، اب یہ آیت ہے، 1 نمبر آیت ہے سورہ اسرا کا۔ سبحان الذی اسرا بعبادہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ Glory be to the one who took his servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam by night from the sacred mosque Haram to the farthest mosque Aqsa, whose surrounding we have blessed, so that we may show him some of our signs. Indeed, he alone is the all-hearing, all-seeing۔ اس کا ترجمہ اردو ترجمہ اس طرح کریں گے: سبحان الذی، پاکی ہے اس ذات کے لیے، اس ہستی کے لیے، اسرا بعبادہ، لیلاً جس نے رات میں اپنے بندے کو اٹھایا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی وہ مسجد اقصی، بارکنا حولہ کہ اس کا جو ارد گرد کا علاقہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، میں نے برکت ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بارکنا، میں نے برکت ڈالی ہوئی ہے، حولہ اقصی کے ارد گرد، لنریہ تاکہ دکھائے، من آیاتنا اپنے علاموں میں سے کچھ، انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، یہ آیت ہم نے اس لیے اٹھائی ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا جو فاصلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اصل میں یہ آیت معراج کے واقعہ کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں، اور بتایا ہی جاتا ہے احادیث میں کہ بہت تھوڑا سا حصہ تھا، اس میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی گئے ہیں، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ سے ملنے عالم بالا میں گئے ہیں، سدرۃ المنتہا جس کو نام دیا گیا ہے، وہاں پہنچے ہیں، اور یہ رات کے بہت تھوڑے وقت میں ہوا ہے۔ تو اس وقت زمانے کے جو لوگ تھے وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اتنے کم عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے کم ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں پہنچے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ سے 7 آسمانوں کے اوپر گئے ہیں، یہ تو ناممکن بات ہے۔ میں نے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا جو ڈسٹنس ہے گوگل کے مطابق یہ 1456.5 کلومیٹر ہے، اور اگر آپ ٹرین وغیرہ سے جائیں گے تو یہ 16 گھنٹے اور 28 منٹ لگتے ہیں۔ اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹرین وغیرہ نہیں تھے، وہ اونٹوں سے اور گھوڑوں سے سفر کرتے تھے، تو یہ میرے خیال میں بہت ٹائم کا فاصلہ ہے اس وقت کے لیے بھی اور اس وقت کے لیے بھی۔ اگر ایک بندہ ابھی زمین پہ جائے یعنی کسی گاڑی میں بیٹھ کے جائے تو یہ ایک یعنی 24 گھنٹے میں یہ سفر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا کہ جائے بھی اور واپس بھی آئے۔ تو اس زمانے میں یہ ایک عجیب بات تھی، لیکن جو ریلیٹیوٹی ہے اس نے ریلیٹیوٹی میں یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ ریلیٹیوٹی اس بات ہی پہ ہے کہ جو ڈسٹینس ہے وہ ہر ایک کے لیے وہ ڈسٹینس نہیں رہتا، ڈسٹینس کم زیادہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح ٹائم زیادہ ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ٹائم ڈائلیشن کی بات ہوئی ہے تو اس کے فارمولے میں لکھتا ہوں کہ اگر اقصی کا جو ڈسٹینس ہے، اقصی کا ڈسٹینس کو اگر میں ڈی کہوں ڈی، تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے ایک فیکٹر سے 1 - v² / c² سے، اور یہ ڈسٹینس ہو جائے گا اس بندے کے لیے جو سپیڈ v کے ساتھ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اقصی کا جو اوکے یہ ایکچول ڈسٹینس ہے، یہ ایکچول ڈسٹینس میں چلو اس کو کہتا ہوں، یہ ایکچول ڈسٹینس ہے۔ اب جو بندہ سپیڈ v کے ساتھ جا رہا ہے اس کے لیے یہ ڈسٹینس d ڈیش ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈسٹینس ریلیٹیو ہے، یعنی سپیڈ v والا بندہ جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی وہیکل میں بیٹھا ہوا ہے اس کا سپیڈ v ہے، اس کے لیے یہ ڈسٹینس d ڈیش رہے گا۔ صرف ڈسٹینس کم نہیں ہوتا، ٹائم بھی ڈائلیٹ ہوتا ہے۔ اس بندے کے لیے جو ٹائم ہے ٹی ڈیش، اگر مسجد اقصی اور مسجد حرام کے درمیان ٹائم لگتا ہے ٹی، تو جو بندہ اسپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے اس کے لیے ٹائم ڈائلیٹ ہو جاتا ہے یعنی بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے ٹائم ٹی ڈیش ہوگا۔ تو یہ دو فارمولے جو ہے ریلیٹیوٹی نے دیے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ویلاسٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، ویلاسٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ٹائم زیادہ ڈائلیٹ ہوگا۔ اسی طرح ویلاسٹی جتنی بھی زیادہ ہوگی، جس گاڑی میں بیٹھے ہیں یا جس وہیکل میں آپ بیٹھے ہیں اس کی ویلاسٹی جتنی بھی زیادہ ہوگی لینتھ آپ کے لیے کنٹریکٹ ہوتا جائے گا۔ تو ایسا ممکن ہے کہ اگر آپ سپیڈ آف لیٹ سے میں v کو پٹ کر دوں، لیٹ سے v اگر ہم پٹ کریں c کے برابر، تو یہ فارمولا پھر ڈسٹینس کو زیرو کر دیتا ہے کہ آپ ایک بندہ ویلاسٹی آف لائٹ کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کے لیے جتنا بھی ڈسٹینس ایکچول ڈسٹینس ہو وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اسپیڈ کے ساتھ ویلاسٹی آف لائٹ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو آپ کا ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فیکٹر زیرو ہو جاتا ہے تو وہ ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے۔ انفینٹ کا مطلب یہ ہے فار ایور، جتنا بھی ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے لیے ٹائم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو پھر آئنسٹائن کا یہ پاسچولیٹ ہے کہ ویلاسٹی آف لائٹ کے ساتھ ماس والا آبجیکٹ نہیں جا سکتا، یہ اس سے کم میں جائے گا۔ اگر کسی باڈی کی ماس m ہے تو وہ ویلاسٹی آف لائٹ اچیو نہیں کر سکتا۔ پروٹون کی جو ماس ہے وہ نہیں ہے، وہ ماس لیس پارٹیکل ہے، اس لیے وہ اس کا سپیڈ c ہے۔ اگر کسی باڈی کا کسی باڈی کا ماس ہے، نان زیرو ماس ہے، ماس سے وہ باڈی ہے تو وہ ویلاسٹی آف لائٹ اچیو نہیں
کر سکتا، یہ انہوں نے ایک لمٹ رکھا ہوا ہے اور یہ ابھی تک کام کر رہا ہے۔ تو ایک باڈی ویلاسٹی وی کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کے لیے لینتھ کنٹریکٹ ہوتا ہے، لینتھ کم ہو جاتا ہے، اور ٹائم ڈائلیٹ ہوتا ہے، ٹائم بڑھتا ہے۔ تو یہ دو باتیں آئی ہیں، اور یہ مطلب یہ ہے، اگر ہم یہ کنسپٹ بنائیں تو پھر یہ بالکل سیکنڈوں میں فاسبل ہے کہ سیکنڈ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیکنڈوں کا ٹائم بڑھ گیا ہے، اور وہ جو ڈسٹینس تھا درمیان میں اقصی اور مسجد حرام کے درمیان جو ڈسٹینس تھا وہ کم ہو گیا ہے، وہ کنٹریکٹ ہو گیا ہے، وہ اتنا ایکچولی نہیں رہا جتنا تھا، تو ٹائم بڑھ گیا ہے، یعنی وہ 2 سیکنڈ ٹائم بھی ہے تو کافی ہے ریلیٹیوٹی کے مطابق، وہ 2 سیکنڈ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑھ گیا ہے، اور وہ جو ڈسٹینس تھا، جتنا بھی ڈسٹینس تھا، یہ 7 آسمانوں کے اوپر گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ڈسٹینس کم ہو گیا ہے اور ٹائم بڑھ گیا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو اس سیریز میں، اس آیت کو اس سیریز میں شامل کیا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔